وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے جو کام پسند فرمائے اور ان کے کرنے میں انسان کا فائدہ بھی ہے، ان کو اللہ نے حلال کر دیا، اور جن کاموں کے کرنے میں انسان کا نقصان ہے دنیاوی یا اخروی، اللہ نے ان کاموں کو بندے پر حرام کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے مزاج، اس کی طاقت اور اس کی ہمت کے مطابق اس کے اوپر احکامات لاگو کرتے ہیں. کسی پر رب کائنات نے کوئی سختی، کوئی تکلیف نہیں رکھی. ایک چیز کا اگر اللہ نے حکم دیا، لیکن اس کی مخلوق میں سے ایک بندہ ایسا ہے وہ اس کام کو کرنے میں عاجز ہے، تو اللہ رب کائنات نے اس کو رخصت دے دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کا اعلان فرمایا، ان الدین یسر، دین بڑا ہی آسان ہے. اور اللہ رب کائنات اپنے متعلق قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت تم پر آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، سہولت کا ارادہ کرتے ہیں، تمہیں آرام پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، تکلیف اور کسی سختی کا ارادہ تم پر نہیں کرتے. اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے ہم پر کیا، کہ اس نے ہمارے مزاج کے حساب سے جو چیزیں اچھی تھیں، جن کاموں کے کرنے میں ہمارا فائدہ تھا،
اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ سورۃ الاعراف کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت ان باتوں کا، ان کاموں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندے پر حرام کر دیے۔ ان کاموں کے کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس سے پچھلی آیت میں تھا کفار مکہ، انہوں نے بعض کام ایسے تھے جو کہ جائز تھے لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے۔ جو اللہ نے اپنے بندوں پر حلال کیے وہ اپنے اوپر وہ حرام سمجھتے تھے۔ ان کے کاموں میں سے ایک کام تھا کہ بیت اللہ کا طواف وہ ننگے کیا کرتے تھے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ لباس پہن کر طواف کرنا یہ مناسب نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم پر لباس کو حرام کیا اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا، یہ چیزیں میں نے تم پر حرام نہیں کی۔ اچھا اور بہترین لباس پہنو، خوبصورت لباس پہنو۔ اور اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، جو تقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہے وہی بہتر ہے۔ ایسا لباس ہو جو بندے کو برائی سے بچائے، بندے کو غلط کام سے بچائے، یہ لباس پہننا یہ بہتر ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ روزی کو بھی حلال کیا، یہ تم کر سکتے ہو، لیکن جو چیزیں تم پر حرام ہیں وہ یہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میرے رب نے صرف اور صرف جو حرام کیا ہے وہ ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام کیا۔ کھلم کھلا گناہ کرنا یا چھپ چھپ کر گناہ کرنا اللہ رب کائنات نے اس کو حرام کر دیا۔ کھلم کھلا بے حیائی کے اڈوں پر جا کر، بدار حسن میں جا کے گناہ کرنا، یا چھپے ہوئے بستر میں گھس کر، رضائی اوڑھ کر اور موبائل پر اپنے مطلب کی چیزیں دیکھ کر، اور ایسی چیزیں جو بندے کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، یا اپنے موبائلوں پر کسی غیر محرمہ عورتوں سے گفتگو کرنا، یہ مخفی گناہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہر شخص اپنے حساب سے سوچے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو وہ چھپ کے کرتا ہے، انسانوں میں سے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا گناہ بھی حرام کیا، اور ایسا گناہ جو کوئی علل اعلان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اللہ نے وہ بھی بندے پر حرام کر دیا۔ ربی الفواحش انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ اللہ نے گناہ کے کام کرنے کو بھی حرام کیا، کسی پر ناحق ظلم و زیادتی کرنے کو بھی اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ رب کائنات نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ اور لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کو کوئی حکم نہیں دیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام میں نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تم کو علم ہی نہیں، اللہ نے یہ تمہیں حرام قرار دیا۔ اللہ کے جو علم میں ہے اور جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو تم استعمال کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے ان سے بچ جاؤ۔
تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال سمجھ لو، کسی چیز کو حرام سمجھ لو، یہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو اللہ نے نہیں کہی، تو یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ ایسا کرنا، اپنی مرضی سے حلت اور حرمت کا کسی چیز پر فتویٰ دینا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ دینی معاملات میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسی کو ہی حرام سمجھنا پڑے گا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسی کو ہی حلال سمجھنا پڑے گا۔ بعض صوفیاء کرام کئی چیزیں جن کو رب کائنات مومنوں پر حلال کرتے ہیں وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں وہ اللہ سے دور نہ ہو جائیں، جبکہ وہ یہ گمراہی کا راستہ اپناتے ہوئے اللہ سے بعید ہوتے جاتے۔ اللہ نے حلال کیا کہ گھر ہو اور بیوی بچے ہوں، شادی کرنا اور اسی طرح اولاد کا ہونا، یہ تمام کام اللہ نے حرام کیے۔ صوفی حضرات نہ شادی کریں گے نہ بچے، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ گھر بار کی کوئی فکر ہے، ایک الگ حجرہ بنا لیا، وہیں پر بیٹھ کے اللہ اللہ کے ورد کرنا، یہی ان کا شیوا، اور باقی گھریلو معاملات اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے ایسے کام کو حرام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے، 3 لوگ آئے، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ جب انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سنا، اپنی عبادت کو کمزور جانا، کم جانا۔ ایک کہنے لگا میں نے تو ساری زندگی شادی نہیں کرنی، ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، ایک کہنے لگا کہ میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، روزانہ میرا روزہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، آپ کو بتلایا گیا کہ 3 لوگ آئے تھے اور یہ باتیں وہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے ان کو ڈھونڈا اور ان کے پاس گئے، کہا واللہ انی لاتقاکم، اللہ کی قسم ہے میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو بندہ میرے طریقے سے، میری سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ مجھ سے نہیں، میرے راستے کے اوپر وہ نہیں چل رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ اعتدال والا راستہ ہے، اللہ کے آگے جھکا بھی جائے، اپنی بیوی کو ٹائم بھی دیا جائے، بچوں کو وقت بھی دیا جائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی تھے، روزے چھوڑتے بھی تھے، اور آپ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن صرف یہ کر لینا کہ ہم نے عبادت میں مشغول رہنا اور باقی دنیاوی تمام معاملات جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں ان سے بے خبر ہو جانا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی تھی، جب تک آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ جس کو چاہیں پسند کریں، آپ اس کو اپنے پاس جگہ دیں، اس سے شادی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب نہیں، تو پھر اس کے بعد آپ رک گئے۔ اور اسی طرح آپ روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین روزہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھنا ہے۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھنا سب سے بہترین۔ اس طرح اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ چھوڑے تو وہ کر سکتے ہیں تو کرے۔ اس طرح کی عبادت ہو کہ جو بندے پر بوجھ نہ بن جائے، ایسی عبادت ہو کہ بندے کی طبیعت کو خوش رکھے اور بندے کو خوشحال رکھے، اس کا ماحول بہترین ہو۔ اللہ رب العزت انسان کو ایسی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پوری دنیا سے بے خبر ہو کر اکیلے عبادت کے لیے بیٹھ جانا یہ اللہ رب العزت جائز نہیں قرار دیتے۔ لہذا ہمیں سیدھے راستے پر چلتے ہوئے، درست راستے کو اختیار کرتے ہوئے، وہ تمام باتیں جن کو اللہ نے حرام کیا
انہی کو حرام سمجھیں، اور وہ تمام باتیں جن کو اللہ نے حلال کیا انہی کو حلال سمجھیں۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کریں یا حلال کریں یہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی ایک بیوی کو کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی ایک چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پیاز کھاتا ہے، پیاز وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، جس نے لہسن کھایا ہے اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ اتنا ہی برا کام ہے پیاز کھانا تو آپ پیاز کھانے کو حرام کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا میں اس کو حرام کر دوں۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہی کو حلال سمجھا جائے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں انہی کو حرام سمجھا جائے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کچھ حلت و حرمت کے فتوے جھاڑیں گے پھر ہم گمراہی کے راستے کو اختیار کریں گے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے کچھ باتیں اپنے بندوں پر حرام کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات وکرہ لکم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ اللہ نے 3 چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے اور 3 چیزوں کو تم پر ناپسند جانا ہے۔ حرام کرنے میں اور ناپسند جاننے میں فرق ہے۔ ناپسند جس چیز کو اللہ نے کیا ہے اس میں گناہ تو ہے، لیکن وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے کن چیزوں کو ہم پر حرام کیا؟ حرم عقوق الامہات، والدین ماؤں کی نافرمانی کرنا اللہ رب العزت نے یہ اپنے بندوں پر حرام کر دیا۔ والدہ کا کہنا مانیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ان کی نافرمانی کرنا یہ رب کائنات نے ہم پر حرام کیا۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے صرف ماں کا ذکر کیا، ماؤں کی نافرمانی کرنا یہ اللہ نے حرام کیا، اس وجہ سے کہ والدہ جو ہوتی ہے اس کی شفقت اپنے بچے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول کون ہے کہ میں جس کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے جس کے ساتھ تو اچھا سلوک کر اور اس کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کر۔ اس بندے نے 3 دفعہ پوچھا، آپ نے ماں کا کہا، 4تھی مرتبہ سوال کرنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ ہے جس کے ساتھ تو بہترین اچھا سلوک کر اور اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آ۔ والدہ کا حق پہلے ہے، اس نے اپنے بچے کے اوپر زیادہ احسان کیا، اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، مشکلیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، پھر اس کے بعد اس کا اگلا مرلہ باہر آنے کے بعد اس کا احتیاط کیا، اس کو پالا، اس کو دودھ پلایا، 9 مہینے 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی، 9 ماہ تک اس نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا۔ یہ تمام پیریڈ اور اس کے بعد تک بھی والدہ اپنے بچے کے اوپر زیادہ احسان کرتی رہتی ہے۔ اس میں غلبہ جو دیا گیا وہ ماں کو دیا گیا، اور جب ماں کو غلبہ دیا گیا تو اس میں باپ بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نہ اپنی والدہ کی نافرمانی کریں نہ اپنے باپ کی نافرمانی کریں، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا۔ اور اس پر جبریل امین نے آمین کہا تھا۔ اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے جس نے والدین کو پا کر بھی ان کا ادب اور ان کی خدمت نہیں کی۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی ہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان ہو. اللہ کی عبادت کے بعد اللہ حقوق اللہ میں سے جو سب سے اہم ہے، اللہ نے پہلے اس کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اور حقوق العباد میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے. اللہ نے دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر کر کے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ عبادت بھی اللہ کی ہو. بہترین سلوک اگر کسی کے ساتھ کرنا ہے تو وہ والدین کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کیا جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو ان میں سے کسی کو اف بھی نہیں کہنا. جھڑکنا ڈانٹنا یہ تو دور کی بات، منہ سے کلمہ اف بھی نہیں نکالنا. ولا تنہرہما، نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے. وقل لہما قولا معروفا، اور ان کے ساتھ اچھی بات اور معزز بات ان کے ساتھ کرنی ہے، پقیدہ بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے پہلوؤں کو ادب سے جھکائے رکھنا ہے. جس طرح ایک پرندہ جب اڑتا ہے اور وہ ادب کے ساتھ اپنے پروں کو جھکاتا ہے، اسی طرح تم نے اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے لیے جھکا دینا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے مجھ پر اس وقت رحم کیا تھا جب میں بچپنے میں تھا، جب میں چھوٹا تھا ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا، کرم کیا. اللہ تو بھی ان پر رحم کر. اور اسلام ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے کہ ہم دوسروں پر ترس کھائیں، رحم کریں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں. ایک کسی نے خوب کہا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہم جب اس دنیا میں تمام حقوق کو ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہماری اکرام کرے گا، ہماری عزت کرے گا اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. آپ نے فرمایا حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اللہ رب کائنات نے تم پر اس کو حرام کر دیا. جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے گھر بھیجی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہو، یؤویہن ویرحمہن ویکفلہن، وہ ان کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم کرتا ہے اور ان کی بہترین کفالت کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بندہ ان 3 بیٹیوں کی وجہ سے جنت میں، پکی بات ہے کہ جنت میں داخل ہوگا. ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول جس کی 2 بیٹیاں، آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو وہ 2 بیٹیوں کی وجہ سے، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. وقال بعض القوم لو قال سائل واحدہ لقالها، اگر بعض لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کے متعلق سوال کیا جاتا تو آپ تب بھی یہی فرماتے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور وہ اس کی بھی اچھی تربیت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو، اس بندے کو اس بیٹی کی بہترین تربیت کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیں. جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ان کی قدر کیجئے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کیجئے. جیسے ہمارے معاشرے میں ان کے حقوق کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو جائیداد سے نکال دیا جاتا ہے، اسلام ان تمام کاموں سے منع فرماتا ہے. اور ہم وہ بات اپنے ذہن میں رکھے، جس بندے نے اگر کسی کی زمین سے ایک بالشت بھی لیا، اللہ رب العزت اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر پہنائیں گے. اور ہم کئی مرلے زمینیں اور کئی کنال زمینیں بیٹیوں کی اور بہنوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں. کتنا مال ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے جو والدین کی طرف سے وراثت ان کو ملتی ہے. کیوں بھائی؟ وہ جو شادی کے موقع پر جہیز دیا تھا وہ سب کچھ تمہارے لیے آ گیا. جو ناجائز ہے، جس میں فضول خرچی کی گئی،
جس سے اللہ رب العزت منع فرماتے ہیں ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور جس کو جائز قرار دیتے ہیں ہم اس سے پیچھے ہٹے ہوئے، اور اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم پھر کہاں کے مسلمان ہیں؟ ایک بات جو ہمیں پسند ہے اس کو مان لیا، جو نہیں پسند اس کو چھوڑ دیا۔ جس کو اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بنانے والا یہی پکا مومن ہے۔ آپ نے بھی یہی فرمایا تھا، میں جس چیز کو لے کر آیا ہوں اگر تم اس کے مطابق اپنی خواہش کو بنا لیتے ہو تمہارا ایمان مکمل ہے۔ جو چیز میں لے کے آیا ہوں، جو شریعت میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے، اگر اس کے مطابق اپنی خواہش کو بناؤ گے تو تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری خواہش کیا ہے اور نبی کی بات کیا ہے، ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم ہدایت والا راستہ اپنا رہے ہیں یا گمراہی والا راستہ اپنا رہے ہیں؟ اللہ رب کائنات نے قرآن میں جب بیٹیوں کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے جب اللہ نے اولاد عطا کرنے کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ رب العزت کا بیٹیوں کو پہلے کا ذکر کرنا، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب کائنات لوگوں کو ان بیٹیوں کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں جن کو وہ دور جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کہ جن کو تم نے حقیر جان کر زمین میں دھنسا دیا، ان کی اہمیت میرے ہاں اتنی ہے کہ میں نے ان کا ذکر مردوں سے بھی پہلے کیا۔ جس کو چاہے اللہ بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے اللہ بیٹے عطا کرے، اور جس کو چاہے بیٹیاں بھی دے دے، جس کو چاہے بیٹے بھی دے دے، اور جس کو چاہے اللہ کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں۔ جس کو اللہ اولاد دینے پر نہ آئے وہ پوری کائنات کے پیروں اور درباروں کا چکر لگا لے، اس کو اولاد نہیں ملے گی۔ اگر اولاد ملے گی تو رب کے در سے ملے گی، اس کے آگے جھکنے سے ملے گی، اس کے آگے گڑ گڑانے سے ملے گی، اور وہی رب ہے جو سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْعًا وَحَاتٍ، اللہ رب کائنات نے تم پر منع کرنا اور لینا یہ حرام کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کا حق بنتا ہے، ہم اس کو اس کا حق دیتے نہیں، اور کسی سے آواز کوئی آ رہی، کسی کا کوئی حق بنتا ہے ہم اس کو اس کا حق دیتے نہیں، لیکن جس سے اپنا حق لینا ہے اس کو لینے کے لیے آگے بیٹھے۔ اللہ رب العزت اس کام سے حرام کرتے ہیں، اور جائز یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو اس کا حق دینا ہے تو اس کو دیں، اور کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس کو وصول کریں۔ یہ چیز اللہ رب کائنات ہم پر حلال کرتے ہیں، اور حرام یہ کرتے ہیں حق لینے میں تو آگے آگے، دینے میں پیچھے پیچھے۔ اور جن چیزوں کو تین باتیں جو اللہ نے ناپسند فرمائی ہیں وہ آپ نے فرمایا ان کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا، اور ایسے سوال جن کا کوئی فائدہ نہیں وہ سوال کیے جانا، پھر ان سے نئی نئی پریشانیوں کا سامنا آنا، پھر بندہ ان سے مشکل میں پڑ جائے۔ اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ ایسا سوال جو لغو ہے، جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، آپ وہ سوال کریں ہی نہ۔ جی اگر ایسے ہوا تو پھر مسئلے کا حل کیا ہوگا، پھر اگر ایسے ہو جائے تو پھر مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ ساری کی ساری فقہ کی کتابیں اگرچہ مگرچہ پہ پھنسی ہوئی، اسی پر ہی ساری فقہ کی کتابیں بھری ہوئی۔ اگر ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسے ہو تو پھر آ کے پوچھ لینا پھر کیا ہوگا۔ جب ہوا ہی نہیں، کام ایک ہوا ہی نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، یہ لغو سوال ہے۔ اسی سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ان قیل وقال، اور فضول بات کرنے سے۔ جیسے ہم ایک مجلس لگا کے بیٹھتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر ہاں جی فلانے کی بات سنی ہے، نہ اس کا سر نہ کوئی پاؤں، بات کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، بس فضول گفتگو چل رہی ہے، پرانی کہانیاں چل رہی ہیں، مجلس کو خوشگوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کام کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، غلط جگہوں پر خرچ کرنا، اللہ رب کائنات اس سے بھی منع فرماتے ہیں۔ ایک مومن کی آج پورے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہ سمجھے۔ جو چیزیں اللہ رب کائنات نے
بندے پر حلال کی ہیں اس کو من و عن تسلیم کرے، اور جن چیزوں کو اللہ رب کائنات نے بندے پر حرام کر دی ہے بندہ ان کو بھی تسلیم کرے۔ رب کائنات ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔